من یشفع شفاعتا حسنتا، جو کوئی سفارش کرے سفارش اچھی، یکن لہ نصیب منہا، ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں سے۔ ہر خیر اور دین کی سفارش و شفاعت کا ثواب ملے گا۔ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کی جیب میں ہر وقت حج اور عمرے پر جانے والوں کی درخواستیں پڑی رہتی تھی۔ یہ ضیاء کو فون کر رہے ہیں، یہ کوثر ریاضی کو کر رہے ہیں، یہ فلاں کو کر رہے ہیں، ڈائریکٹر حج کو کر رہے ہیں۔ حضرت کی خدمت میں ایک بوڑھا آدمی آیا بلوچستان سے، اس نے کہا مفتی صاحب میری عمر 100 سال ہو رہی ہے، میں 10-12 سال سے داخلہ کرتا ہوں واپس ہو جاتا ہے، میں مر جاؤں گا بغیر حج کے، قیامت کے دن آپ سے پوچھوں گا۔ مفتی صاحب نے فرمایا نہیں، مجھے آج پتہ چل گیا، میں کوشش کرتا ہوں۔ اسی دوران حضرت نے ٹیلی فون لگایا، 2-3 جگہ فون کیا، تب اس مجلس سے اٹھے کہ ان کا داخلہ کروائے، منظوری کروائے، سیٹ اوکے کرائی، اور حضرت کو اطمینان ہو گیا الحمدللہ کہ اب یہ روانہ ہو رہا ہے، تب جا کے آپ اور اعمال میں مشغول ہو گئے۔ بعض لوگ سمجھتے نہیں مقاصد دین و دنیا، وہ کہتے ہیں ہمارا کیا ہے، ہمیں کیا ملے گا، وہاں میں ثواب ملے گا نا، اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ملے گی۔ حضرت فرماتے تھے حج اور عمرے کی سفارش کا ثواب مفت ہے، پیسے وہ داخل کرے گا، مشقت وہ کرے گا، ساری مصیبتیں وہ جھیلے گا، اور ہم نے سفارش کی، ہمیں ثواب مفت میں ملے گا۔ یہی وجہ تھی کہ سفر حج میں حضرت کا انتقال ہوا، کراچی تشریف لائے تھے، حج پہ جا رہے تھے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ کے ہاں حج ان کا لکھا گیا ہے، قیامت تک جتنے حج اور عمرے ہوں گے مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ جو جس عمل میں مرا وہ عمل قیامت تک لکھا جائے گا۔ من یشفع شفاعتا حسنتا، جو سفارش کر لے سفارش بہترین، پہلے سوچ لو کہ یہ سفارش کرنا جائز ہے، سفارش کے لیے شریعت کی ضرورت ہے، شرعاً جائز ہونا چاہیے۔ جامعہ کے اساتذہ سے درخواست کی گئی کہ کسی لڑکے کی سفارش سے پہلے اجازت لیا کرے، بغیر سوچے سمجھے سفارش کرنا غلط طریقہ ہے۔ پہلے آدمی بات کر لے کہ میں اس معاملے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے، چنانچہ اساتذہ سب اس کی پابندی فرماتے ہیں، پہلے دریافت کر لیتے ہیں ناظم صاحب سے کہ اس معاملے میں ہمیں ملنا ہے، مناسب ہے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اس میں سفارش ناقابل قبول ہے۔ اور سفارش جائز کاموں کی عبادت ہے، اس لیے سفارش کی ترغیب ہے۔ من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہ۔ حضرت اقدس خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا دہلی میں میری آبائی جائیداد تھی اور وہ کسی ظالم نے ہتھیا لی، قطب الدین ایبک دہلی کا بادشاہ ہے اور آپ کا خلیفہ ہے، اس کے نام خط تو دے دو۔ حضرت صاحب نے فرمایا جب آپ بالکل تیاری کر کے جانا چاہتے ہیں اس وقت آ جاؤ۔ وہ شخص چلا گیا، تیاری ویاری کر لی، اور ایک دن آیا اور کپڑے کی گٹھلی ہاتھ میں، اور حضرت سے کہا حضرت بس میں روانہ ہو رہا ہوں، خط لکھے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک بیٹھے رہے، سوچتے رہے، اس کے بعد اپنے خدام سے کہا کہ میں دہلی جانا چاہتا ہوں، آپ لوگ خیال رکھیں، اور اس شخص کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اس نے کہا حضرت خط لے کے، کا خط چھوڑے، چلنے چلتا۔
بغیر اطلاع کے دہلی داخل ہوئے. جب اطلاع ہوتی تو خواجہ قطب الدین ایبک دہلی سے 10-12 میل دور حضرت کے استقبال کے لیے باہر آتے. وہ خود کامل اولیاء میں ہیں قطب الدین ایبک، ان کی قبر لاہور میں ہے. قطب الدین ایبک کو اطلاع ہوئی، فوراً شاہی محل سے باہر آئے اور بڑے حیران ہو گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیریت ہے؟ خیریت نہیں ہے، اس لیے تو آیا ہوں. اس شخص کی جائیداد یہاں دہلی کے ایک وڈیرے نے لی ہے اور وہ اتنا مؤثر ہے کہ آپ اس پہ چلی، آپ کا بس ہی نہیں چلتا. علم میں نہیں، آپ بھی دیکھ لیں. سب معلومات کر کے اور قطب الدین ایبک نے فورس روانہ کی کہ اس شخص کو پکڑ کے لائے، اور شام تک سارا معاملہ سیٹ ہو کے اور اس شخص کے حوالے کر دیا. جب علیحدگی میں بیٹھ گئے تو خواجہ صاحب نے کہا حضرت ایک چھوٹا سا خط لکھ لیتے، اتنا بڑا راستہ ہے اجمیر سے آپ یہاں تک تشریف لائے. حضرت نے فرمایا جب میں نے اس شخص کی فریاد سنی اور اس کی بے چینی اور بے قراری دیکھی تو میں نے کئی طرح خطوط سوچے، لیکن میرے دل کو آرام اس لیے طرح آ رہا تھا کہ میں خود آ جائے اس کی سفارش کر دوں. من یشفع شفاعتا حسنتا، جو کوئی سفارش کرے سفارش عمدہ، یکن لہ نصیب منہا، اس کو اس میں سے ایک حصہ ملے گا. اور عبد الوہاب شعرانی نے المیزان الکبریٰ میں کہا ہے کہ بعد کے علماء عوام کے طرز کے ہیں، یہ بھی فقہ کے اندر امام کی تقلید کرے ورنہ گمراہ ہو جائیں گے. جتنے گمراہان ہیں عبداللہ بہائی، سر سید مرزا غلام احمد، حکیم نور الدین، مولوی محمد علی لاہوری، ڈاکٹر فضل الرحمان، اسلم جراج پوری اور نیچری، اور جتنے لوگ بہکے ہیں سیدھے راستے سے، حقیقت میں یہ غیر مقلد ہے، ائمہ کی تقلید اور فقہ کے اتباع سے آزاد تھے. پھر نئے سوالات کا حل ملتا نہیں ہے تو نتیجتاً دین سے روگردان ہو جاتا ہے. دیکھیے مشہور کتاب غیر مقلدیت کے بھیانک نتائج، غیر مقلدیت کے بھیانک نتائج. اور اگر یہ لوٹا دیتے اس معاملے کو اللہ کے رسول کی طرف، حضرت موجود ہو، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور ان لوگوں کی طرف جو دین کا فیصلے کی اہلیت رکھتے ہیں، لَعَلِمَهُ، تو جان لیتے اس کو، الَّذِينَ، وہ لوگ، يَسْتَنبِطُونَهُ، جو صلاحیت رکھتے ہیں اجتہاد کرنے کی انہی میں سے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر و مہربانی اس کی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تو تم اتباع کر لیتے شیطان کا. جو بڑوں کی بات نہیں مانتے پھر وہ شیطان کی مان لیتا ہے. جو امام ابو حنیفہ و مالک کی تقلید کو غلط کہتے ہیں وہ قاضی شوکانی زیدی اور نواب قنوجی اور مولوی نذیر حسین دہلوی کی تقلید کر رہے ہیں. لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تم پیچھے پڑ جاتے شیطان کے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑے تم میں بچتے. فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بس جہاد کیجیے اللہ کے راستے میں. لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ، تکلیف نہیں دی جا سکتی مگر آپ ہی کو. مسائل کی تکلیف، مسائل کی پابندی سب سے پہلے پیغمبر سے کرائی جاتی ہے. وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، اور آمادہ فرمائیے مسلمانوں کو جہاد کے لیے. عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، امید ہے کہ اللہ روک لے جنگ ان لوگوں کی جو کفر کر چکے ہیں. وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا، اور اللہ بہت بڑھ کر جنگجو ہے. وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا، اور بہت مضبوط ہے سزا دینے میں.